الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا، اللہم یسر لنا کل امر عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دروس العقیدہ والایمان کی آج ہماری 15ویں کلاس ہے، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ابھی تک کی جتنی ہماری نشستیں ہوئی ہیں تو ہم نے اس میں ایک سب سے بڑا جو رکن تھا یعنی ایمان باللہ، اور اس سے متعلقات جو چیزیں تھیں یعنی اس ایمان باللہ کے مخالف جو چیز تھی یعنی شرک اور کفر اور نفاق کو بھی ہم نے پچھلی نشست میں جو ہے وہ کافی سارا پڑھ لیا تھا، کیونکہ اصل میں جو نفاق ہے وہ بھی کفر ہی ہے، یعنی جس نفاق کی ہم بات کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے کا باعث بنے گا، اور جو نفاق اعتقادی ہے ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے نفاق سے بچا کے رکھے، تو اس کی ہم نے کافی ساری پچھلی نشست میں پڑھ لی، تو لہٰذا ہم نے ایمان باللہ کے مخالف جو چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ باقی جو ایمان کے ارکان ہیں 6، ان میں سے آج دوسرا رکن جو ہے یعنی الایمان بملائکۃ اللہ تعالی، یعنی اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان، تو آج ہم اس کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے جتنی ہماری کلاسز ہیں اس میں سے ہر کلاس میں ایک ایک رکن کو، کیونکہ باقی اراکین اتنے زیادہ ڈیپ نہیں ہیں، کیونکہ ایمان باللہ کے تحت ہم نے گہرائی میں جا کر ساری تفصیل پڑھ لی ہے، اور وہی زیادہ بنیاد تھی اور وہی اصل تھا، باقی ساری اس کی فرع ہیں، یوں سمجھ لیجئے، یعنی اس کی شاخیں ہیں یا اس سے نکلنے والی ایمانیات ہیں، یعنی ایمان اللہ رب العزت پر ہوگا تو اس کے فرشتوں پر بھی ہوگا، اس کی کتابوں پر بھی ہوگا، اور اس کے رسولوں پر بھی ہوگا، اور تقدیر پر اور یوم آخرت پر بھی ہوگا، تو اصل چیز ایمان باللہ تھا، اور اسی میں زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے یا اس کے اندر گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں، تو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا، تو اب ہم انشاءاللہ ہر نشست میں ایک ایک رکن کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس طرح ہمارا یہ جو کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ 20 مجالس کے اندر، 20 کلاسز کے اندر ہمارا یہ کورس انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یہ کہ یہ ایمان رکھا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے جب کہا کہ صرف اپنی عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے جو انسانوں اور جنوں کے پاس ہے نا۔ یہ ہم پہلے بھی 1-2 دفعہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انسان کی جو وجہ تسمیہ ہے، انسان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اختیار رکھتے ہوئے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے اور چاہے تو نافرمانی کر دے، ہاں وہ انجام بعد کی بات ہے، لیکن اس دنیا کی حد تک جو بات ہے وہ یہ کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، کیونکہ وہ یہاں ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس لیے اس کو اختیار کی آزادی دی جانا ضروری تھی، کیونکہ بغیر اختیار کے کسی سے جو ہے وہ امتحان نہیں لیا جا سکتا، ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا۔ تو باقی فرشتوں کو اور دوسری تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے منشا اور ہے، وہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اپنی بات، یعنی ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مان لیں اور چاہیں تو نہ مانیں، ایسا نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی ہی اطاعت کے لیے اور اپنی ہی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص قریب رہتی ہے، اس کو خاص ایک قربت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور کہاں پر ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ استوا علی العرش ہے، یعنی فوق ہے، اوپر ہے، اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو
وہ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے اور وہاں پر مستوی ہے، تو فرشتے بھی، ان کی بھی جگہ آسمان ہے۔ اور یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ڈیوٹیز دی ہیں کائنات کے نظام چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے، اس نے ڈیوٹی دی ہے ان کو، تو وہ اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات، ان کو کچھ طاقتیں، کچھ ان کے پاس صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر سکیں۔ تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب، یعنی کہ پہلے تو یہ چیز کیا کہ مخلوق ہیں، پیدا کی گئے ہیں، صرف اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت رکھتے ہیں، وہ آسمانوں میں ہیں، اور اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ قدرت اور طاقت دی ہے۔ یہاں پر ہم فرشتوں کے متعلق 6 جوانب سے گفتگو کریں گے، 6 جہتیں ہیں یا سائڈز ہیں جن کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے عزت دار بندے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 2 چیزیں، یعنی مکرم ہیں، عزت دار ہیں، اور بندے ہیں، عابد ہیں، صحیح جی، عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ نیک ہیں، ان سے کوئی جو ہے وہ نافرمانی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر بد نہیں ہے۔ جیسا کہ جنوں کے متعلق انہوں نے سورہ جن میں انہوں نے اپنی باتیں کرتے ہوئے بھی کہا وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ نیکوکار بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، اما شاکروں و اما کفورا، شکر گزار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر وہ صرف نیک ہیں اور وہ مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کر کے جھکے رہتے ہیں، ہر وقت آرڈر کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کو حکم دے تو وہ اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ لہٰذا جب ہم یہ باتیں فرشتوں کے بارے میں اس طرح ایمان رکھیں گے کہ وہ اللہ کے عزت دار بندے ہیں، مقرب ہیں، فرما بردار ہیں، احکامات لینے کے لیے ہر وقت جھکے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہ نہیں ہیں، فرشتے معبود نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، فرشتے جو ہیں وہ رب نہیں ہیں۔ آگے تفصیل سے ہم بیان کریں گے کہ ان کو بھی رب بنایا گیا ہے، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے، کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایسی صفات ہی نہیں ہیں جو الہ کی ہونی چاہیے، یعنی الہ وہ ہے جو خود خالق ہو، مخلوق نہ ہو، لم یلد ولم یولد، جیسے ہم نے پیچھے سے اللہ رب العزت کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پڑھائے ہیں۔ لہٰذا فرشتے جو ہیں وہ بندے ہیں، ٹھیک ہے جی، عابد ہیں، معبود نہیں ہیں، ان کے اندر وہ صفات ہی نہیں ہیں کہ وہ خالق یا وہ رب یا الہ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ انبیاء کی آیات ہم نے یہاں نقل کی ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اپنے لیے چن لی ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نقائص سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے عزت دار عابد ہیں، عباد جمع ہے عبد کی، وہ اللہ رب العزت کے عزت دار عبد ہیں، بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اس کے آگے بول ہی نہیں سکتے، وہم بامرہ یعملون، کیونکہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت جانتا ہے ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ کسی کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ رب العزت چاہے، جب اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ خشیت رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، ہر وقت جو ہے وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، مشفقون یعنی ڈرے ہوئے اور خوف میں، خشیت میں رہتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت کا ایک حصہ ہم نے نقل کیا ہے، ان کے بارے میں فرشتوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، من فوقہم، دیکھیں وہ عقیدہ جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، فوق ہے، تو یخافون ربہم من فوقہم، اس رب سے جو ان سے اوپر ہے، اس سے ہر وقت خوف میں رہتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور بس وہی کرتے ہیں جن کو ان کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت کا حصہ ہے۔ ایسے سورہ تحریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا، آگے تفصیل سے آیت آئے گی، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں، ان کے اندر یہ داعیہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور سورہ عابسہ کی آیت کا حصہ ہے، جیسا کہ پیچھے سے آیت چلتی آئی ہوئی ہے، سفارتن، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، یعنی وہ انبیاء اللہ رب العزت کے کا حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بطور سفیر انبیاء کرام کے پاس، رسولوں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو سفارتن کرامن، بزرگ ہیں، عزت والے ہیں، برارتن، نیکوکار ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات کا یہاں ذکر کیا ہم نے کہ یہ پہلی چیز تھی جو ان کے بارے میں ایک مسلم کو اعتقاد اور ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز وہ یہ ان کی بناوٹ، ان کی تخلیق کے بارے میں ہے کہ وہ نور ہیں، یعنی وہ جو پیدا کیے گئے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اللہ رب العزت نور کا نہیں ہے، یہ ہم پہلے بھی شرک کے بیان کے اندر بیان کر رہے ہیں اس کو تفصیل سے، کہ اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق، نور اس کی مخلوق ہے، جیسے کہ بھی ہم سورہ نحل کی آیت پیش کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 1 کے تحت بتائے ہیں کہ وجعل الظلمات والنور، اس نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا ہے۔ تو نور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نور سے، روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں، بڑے بڑے جسموں والے ہیں، پروں والے ہیں، اور ان کی مختلف اقسام ہیں، یعنی وہ مختلف قسم کے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ رب العزت کی تمام حمد ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے ملائکہ کو، فرشتوں کو اپنا پیامبر، میسنجر بنایا ہے۔ اولی، وہ کیسی صفات والے ہیں؟ اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے اندر ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، اللہ رب العزت نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں بھڑکتی ہوئی۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام اس سے پیدا کیے گئے ہیں جو تم سے بیان کر دی گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم سے ہم نے جو متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں کے اندر آئی ہے، ہم نے صحیح مسلم سے اس کو نقل کیا ہے، کتاب الایمان کی حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جو سورہ نجم کی آیت ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو اللہ رب العزت کے نبی نے اسراء یعنی معراج کی رات کو بہت ساری نشانیاں دیکھیں۔ تو سورہ نجم کی اس 18 نمبر آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں رأى جبرائیل فی صورتہ لہ 600 جناح، الحمد، یعنی سبحان اللہ، کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اپنی صورت میں، فی صورت ہی، ان کی اصل حالت میں، اور ان کے جو جناح یعنی ان کے جو پر تھے 700 پر تھے ان کے، صحیح۔ اور یہ آگے اس کی بھی مزید تفصیل آئے گی کہ انہوں نے جو ہے افق کو گھیر رکھا تھا۔ ایسے ہی ہم نے سنن ابو داؤد کی حدیث ایک نقل کی ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ایک فرشتے کے بارے میں خبر دوں، من ملائکۃ اللہ، ایک ایسے فرشتے کے میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ہے۔ من، کیسے فرشتے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ من حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ انما، اب اس کی صفت کیا ہے اس فرشتے کی، اس ایک کی، انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، اس کے جو کان کی لو ہے اور اس کے جو گردن ہے، اس کی جو مسافت ہے، فمسیرت، اس کی جو مسافت ہے، یہ جو سارا ایریا ہے کتنا ہے؟ 700 عام، سبحان اللہ، یعنی 700 سالوں کا فرق۔ انسان اتنا سفر کرے 700 سال کا، تو جتنا وہ سفر طے کرے گا
اتنی اس کی کان کی لو سے لے کر اس کی گردن تک کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور یہ وہ ہے جس نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ فرشتہ جس کی صفت یہ ہے کہ اس کی کان کی لو سے گردن تک کی مسافت کا سفر 700 سال کا ہے، وہ خود کتنا طویل ہوگا، اور کتنے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، اور پھر وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس عرش پر اللہ رب العزت جو مستوی ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ ہے اللہ رب العزت کی کبریائی۔ اور ہم نے آخر میں ایک اور متفقن اہل حدیث نقل کی ہے جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی معراج کی رات ہے، یا جبریل ما ھذا، کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا تھا، قال ھذا بیت المعمور، فرمایا یہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور وہ ہے جو بیت اللہ جو ہمارے پاس خانہ کعبہ ہے، بالکل عین اس کے اوپر آسمانوں کے اندر ایک گھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا رکھا ہے فرشتوں کی عبادت کے لیے، وہ طواف کرتے ہیں اس کے گرد، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرمایا یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اذا خرجوا منہ لم يعودوا فیہ آخر ما علیہم، تو جو ایک دفعہ اس میں داخل ہو کر اس کا طواف اس کی عبادت کرتا ہے، دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا ہے، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو 70,000 ڈیلی وہاں پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں تھا کہ وہ تخلیق میں کیسے ہیں، وہ کتنی بڑی ان کی جسامت، اور یہ اس کی تفصیل تھی۔ تیسری بات یہ کہ فرشتوں کے کچھ نام ہیں، کچھ کے اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دے دی ہے، ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جن کا نہیں بتایا گیا تو ان کو ایسے ہی مان لینا۔ جن کے ہمیں نام بتائے گئے ہیں ان میں سے جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، ملک الموت ہیں، مالک ہیں، ایک داروغہ جہنم ہیں، منکر نکیر ہیں، ان کی ساروں کی ڈیوٹیز آگے آئیں گی، وہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے پوائنٹ نمبر 6 کے تحت۔ تو یہ 3 نکات ہو گئے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی میں ہمیشہ صف آرا رہتے ہیں، صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نہیں، تسبیح کی سے عام مراد اس کی صرف پاکی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیوٹیز کو جو پورا کرتے ہیں اس سے بھی معنی مفسرین نے تسبیح لیا ہے۔ ہم نے یہاں کچھ آیات نقل کی ہیں سورہ صافات کی، فرمایا اللہ رب العزت نے، فرشتے خود کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہم میں سے ہر ایک فرشتے کی ایک جگہ متعین ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم ہر وقت حاضر باش رہ کر صفوں میں رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح، اس کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ سورہ فصلت میں ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے، اگر تم تکبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات مان کر نہیں دیتے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو جو اللہ رب العزت کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ دن رات اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کی کمی نہیں ہے کہ اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے والے بے شمار ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، سَأَمَ يَسْأَمُ کہتے ہیں تھک جانا، تو وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھک جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں پیدا کیا ابھی کہ تم عبادت کرو، اس کا تعارف کراؤ، نہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بہت ہیں۔ یہاں ہماری بندگی کا مقصد جو ہے وہ ہم پیچھے بھی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ اختیار کی آزادی دے کر آزمائش کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں کہ تم اختیار اپنا اللہ رب العزت کو تفویض کر دو اور سر تسلیم خم کر لو، اور کتنا اس آزمائش میں پورا اترتے ہو۔ اس لیے کہ سورہ انبیاء کی ہم نے 2 آیات نقل کی ہیں، فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اس کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے۔ اور یہاں من، یعنی جانتے ہیں عربی پڑھنے والے کہ ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من عاقل کے لیے، یعنی کہ عاقل سے مراد انسان، جن، فرشتے اور اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جب ہے من کا اس کے لیے اس میں موصول یا سوالیہ آتا ہے، تو فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ بالکل بھی تکبر نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں اڑتے ہیں اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وَلَا يَسْتَأْسِرُونَ، اور وہ تھکتے نہیں، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، صبح و شام، رات اور دن اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا منہ بھی انحراف نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی بات ہو گئی جو فرشتوں کے متعلق تھی۔ 5ویں بات یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے مشاہدے سے اوجھل ہیں، یعنی وہ عالم الغیب کی جو ہے وہ مخلوق ہے،
ہم اس دنیا میں حواس خمسہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا ادراک نہیں کر سکتے. ہم صرف جیسے میں نے آپ کو عقیدے کے متعلق بتایا تھا کہ عقیدے کے 3 جوانب ہیں. ایک ہے الہیات، یعنی جو اللہ رب العزت کے متعلق چیزیں ہیں، اس کی صفات، اس کی ذات، ٹھیک ہے جی، اس کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے متعلق، اس کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات کے متعلق، وہ الہیات کے تحت آتی ہیں. ایک ہے النبوات. نبوات کے اندر انبیاء کرام، رسولوں کی بعثت کا مقصد اور ان کا بشر ہونا اور ان کی ساری تفصیل اور ان کے اوپر وحی کا نزول ہونا، ان کے اوپر ہدایات کا آنا، فرشتوں کا آنا، یہ سارا نبوات کے تحت آتا ہے. اور تیسری جانب ہے سمعیات. سمعیات وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے بتا دی، خبر دے دی. اس میں جنت اور جہنم ہے، اس میں فرشتے ہیں، اس میں قیامت کا آنا ہے، اور یہ ساری چیزیں، جنوں کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا ہے، جو صرف ہمیں سن کر، یعنی ہم نے نقل کے ذریعے سے جو منقول ہے ہمارے پاس، ہم صرف. تو فرشتوں کا تعلق بھی اس تیسری کیٹیگری سے ہے، یعنی وہ سمعیات کے دائرے میں آتے ہیں. ہم حواس خمسہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، ہم ان کو چھو نہیں سکتے، الا یہ کہ اللہ رب العزت کسی کے لیے چاہے، جیسا کہ انبیاء کرام کے لیے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، ابھی ہم نے دیکھا پیچھے حدیث کے تحت. اس طریقے سے باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائیں گے فرشتے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی کہ نیکوکار اور بروں کی، نہیں، مجرمین کو بھی دکھائیں گے اور مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. سورہ فرقان کی آیت ہے یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن ان کے لیے کوئی بشارت، کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بس سائڈ پر ہو جاؤ. وَالْمَلَائِكَةُ، یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، سورہ رعد کی آیت، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے، اہل جنت کے اوپر، اور ان کو ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور ان کے اوپر سلامتی بھیجیں گے اور کہیں گے کہ آج یہاں کی مہمانی کا مزہ جو ہے وہ چکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی بعض فرشتوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت دی کہ وہ ضرورت کے تحت انسانوں کے سامنے آدمی کی شکل و صورت میں ظاہر ہو جائیں. جیسے کہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ارشاد ہے مریم صدیقہ کے متعلق، جب ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو فاتخذت من دونہم حجابا، جب وہ باقی لوگوں سے، اپنی قوم والوں سے الگ ہو کر چلی گئیں، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کے پاس اپنا روح، یہ جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، ابھی ان کے اور بھی بہت سارے نام آئیں گے، روح الامین و روح القدس و روح اکیلا بھی ان کا نام ہے. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنا روح یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس بھیجے، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اس کا ذکر ہم نے سورہ زاریات کی آیات کے تحت آپ کے سامنے کر دیا. جب وہ ان کے پاس مہمان بن کر آئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن کہنے لگے قوم منکرون، کوئی اجنبی لوگ ہیں. اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کریں، کھانا لے کر آئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا. الا تاکلون فاوجس منهم خیفہ، یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے، ان کو پہچانے نہیں، تو ان سے خوف رکھا، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو دشمن ہوتے ہیں اکثر جو کھانا نہیں کھایا کرتے. تو انہوں نے کہا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک ہونہار بچے کی بشارت دینے آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے صحیح بخاری سے بھی نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، جو ہم نے شروع میں ہمارے اس ہماری اس دروس العقیدہ والایمان کے تحت یہ چلتی رہی ہے بار بار اس کا موضوع. تو وہاں پر بھی وہ ہے کہ اذا اتاہ رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ایک دن ہمارے پاس ایک شخص آیا، یمشی، چلتا ہوا، فقال یا رسول اللہ مل ایمان، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ایمان کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف بیان کی. پھر پوچھا مل اسلام، پھر پوچھا مل احسان، پھر پوچھا متى الساعہ، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی. تو جب سارے سوالات کرنے کے بعد چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر سے ہم نے نقل کی ہے. چھٹی چیز اور آخری چیز کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے لیے مامور کیا ہے. اس کے تحت ہم تقریباً 11 کام یہاں پر ذکر کریں گے. سب سے پہلا وحی کا بھیجا جانا
وحی کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سورہ شعراء کی آیات ہم نے صرف نقل کی ہیں، ورنہ قرآن میں اور بھی جگہ پر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ اگر آپ ان سے کہیے کہ یہ جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں تو جبرائیل تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی یہ آیات ہیں انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہاں ان کے لیے نام روح الامین آیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری جبرائیل السلام کی ہے، یہ پہلی ذمہ داری فرشتوں میں سے۔ دوسری، بارش کے قطروں کے ساتھ نازل ہونے والے اور یہ جو نیچے سے نباتات اگتی ہیں اس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اور یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے بہت سارے سوالات کیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے آخری سوال انہوں نے یہ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق کیا تھا، تو وہ کیونکہ یہودی ہی جو ہیں وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، جبرائیل علیہ السلام کو، اور اسی لیے پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت بھی نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہ آپ کے اوپر وہی کون لے کر آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لو قلت میکائیل، اگر آپ میکائیل کے بارے میں کہتے تو پھر ہم ایمان لے آتے، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی دشمنی کا ذکر کیا۔ تو ان کی صفت بیان کر رہے ہیں وہ کہ الذی ینزل بالرحمت والنبات والقطر لکان، یہ وہ ہے جو رحمت کے ساتھ اور نباتات اگانے کی ذمہ داری کے ساتھ اور قطرے بارش کے لے کر اترتا ہے، تو اگر وہ ہوتے تو لکانا، تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ تو یہ دوسرے تھے میکائیل علیہ السلام۔ تیسرے ہیں اسرافیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سور میں پھونک ماریں گے، اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اپنا منہ سور کے جو ہے وہ نوک پر لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کب حکم دے تو وہ سور میں پھونک ماریں۔ تو سور دو طرح کی ہوں گے، دو دفعہ ہوں گے، یعنی کہ ایک وہ جو صاعقہ کے لیے ہیں، یعنی انسانیت ساری، بلکہ انسانیت کیا، تمام مخلوقات، فصاعق من فی السماوات و من فی الارض، یہ پہلا سور ہوگا جس میں تمام جو آسمان و زمین میں ہیں سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا اس کے علاوہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جو بعث ہوگا، بعثت ہوگی، دوبارہ انسانیت دوبارہ اٹھ جائے گی، بلکہ تمام مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا دوبارہ جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ تو دو سور پھونکیں گے جو اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تین جو ہیں فرشتے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، یہ فرشتوں کے سردار تصور کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی جبرائیل علیہ السلام کا درجہ ٹاپ کا ہے کہ وہ پھر ان تینوں کے بھی سردار ہیں۔ تو یہ تین فرشتے جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ بنی آدم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہم نے نقل کی ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وہ تمہارے آگے پیچھے رہتے ہیں، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ رعد کی آیت جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی بیان کرتی ہے۔ ساتویں ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ بنی آدم کے کاموں اور ان کی باتوں کو محفوظ کرنے والے، یعنی کہ ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ڈیوٹی نمبر 4۔ اور پانچویں ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کچھ انسان کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، ان کو وہ لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ قاف کی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تم میں سے ہر ایک دائیں اور بائیں کی حفاظت میں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے نہیں ہو کہ ایک رقیب، ایک قریبی فرشتہ جو ہے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسے سورہ انفطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر ہم نے حفاظت والے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، وہ بہت اچھے لکھنے والے، ان کا نام ہے کرام، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو جانتے ہیں، تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ چھٹی ڈیوٹی ان کی بتائی ہے کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے اور ان کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں، اور یہ اکثر اللہ تعالیٰ نصرت کے لیے نزول فرماتا ہے، جیسا جنگ بدر میں نازل فرمایا، اور دوسری جنگوں پر بھی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر کرتے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کر رہے تھے کہ تم میرے مومن بندوں کے ساتھ رہو، فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافروں کے اندر ان کا، میرے مسلمان بندوں کا، میرے ایمان والے بندوں کا روب ان کے اوپر ڈالتے رہو، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، اور ان کی گردنیں تو کاٹو کافروں کی، اور ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر مارو۔ تو یہ نصرت کے لیے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور ثابت قدمی رکھنے کے لیے بھی ہے، جیسا کہ آخر میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ ساتویں ڈیوٹی یہ ہے کہ روح کو قبض کرنے والے فرشتوں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے،
یہ ہمارے ہاں اکثر میں مشہور ہے کہ اسرائیل ان کا نام ہے، جبکہ صحیح کسی حدیث میں قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن صحیح کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی ہے، کسی اور کے علم میں ہو تو بتا دیں کہ ان کا نام اسرائیل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ملک الموت کے الفاظ ان کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر، حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اور یہ ایک نہیں ہے کئی ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں وہ ملک الموت کہلاتے ہیں، جو ان کے بڑے فرشتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے ان کو قبض کر لیتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اصل مولا یعنی اللہ رب العزت کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں بھی ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تم اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ 8ویں ڈیوٹی قبر کے فرشتوں کے متعلق ہے، یعنی وہ جو 3 سوال کرنے والے، من ربو کا، من نبیو کا اور ما دینو کا، اور اس کے علاوہ ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نافرمانوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب اور ان کے اوپر سختی کرنے والے بھی ذکر جو ہے وہ یہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز سے ہم نے نقل کی ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں، اتاہ ملکان، تو 2 فرشتے آتے ہیں تو ان کو بٹھاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو سنن ترمذی سے بھی ہم نے حدیث نقل کی ہے، وہ بھی یہاں پر ان کے نام آئے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ 9ویں ڈیوٹی ماں کے پیٹ کے اندر جو جنین ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جہاں تک کہ وہ پیدائش ہو، تو یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس حدیث کو نقل کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو جب ماں کے پیٹ کے اندر اس کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے تو جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو فرشتہ بتاتا ہے کہ یا اللہ اب علاقہ ہے، پھر اب مضغہ ہے، یعنی اب وہ اس کے پہلے لوتھڑا ہے، پھر وہ ہڈی ہے، پھر وہ یہاں تک کہ وہ تمام مراحل سے گزرتے گزرتے جب چلتا ہے، جب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کے اندر میری روح پھونک دو، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر انسان کی جو ہے وہ 4 طرح کی چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، اس کا عمل کیسا عمل کرے گا، اس کا رزق، اس کی کتنی زندگی ہوگی اور وہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، اور پھر یہ ساری یہ تفصیل ہے۔ اور 10ویں بات یہ وہ جہنم کا داروغہ جس کو مالک جس کا نام ہے مالک، وہ بھی ایک ڈیوٹی ہے، جو اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، جیسا کہ سورہ مدثر کی آیت ہم نے نقل کی ہے، فرمایا سقر، یہ جہنم کا ایک نام ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہیں، 19 فرشتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کے اوپر فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ ایسے ہی سورہ زخرف کی آیت ہے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ کہیں گے اے مالک داروغہ جہنم ہمارا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں مار دے تاکہ ہمارا کام تمام ہو جائے، ہم اس اذیت کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا مالک کہ اب تم نے یہیں پر رہنا ہے، اسی جو ہے وہ مصیبت کے اندر رہنا ہے۔ ایسے سورہ تحریم کی آیت بھی جو ہم نے پہلے بھی نقل کی ہے، یہاں بھی وہ پوری تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے۔ اور آخری کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو بشارتیں دیتے ہیں، جنت میں بھی ان کے مہمان نوازی کریں گے۔ یہ ہم نے سورہ غافر کی آیات کے ذریعے سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں، جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو طالب علم ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو فرشتوں کا دعاؤں کا کرنا صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرنا جو جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کے آباؤں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، ان کو بھی ساتھ ان کے ملا دینا، اور ان کی سیئات جو ہے وہ ان سے درگزر فرمانا۔ اور آخر میں سورہ رعد کی آیات ہم نے نقل کی ہیں، جیسے جو ہم نے پیچھے بھی نقل کی تھی کہ ان کے اندر اس کے ہر دروازے سے جنت کے ان کے ہاں فرشتے داخل ہوں گے، ان کے اوپر سلامتیاں بھیجیں گے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہیں، آیت نمبر 30، 31، 32، کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لے آتے ہیں، اس کے اوپر استقامت دکھاتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، دنیا میں بھی، یاد رکھیے دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی موت کے وقت بھی جو ہے، اور آخرت میں بھی، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے، تمہارے دوست تھے، اور جنت میں بھی تمہارے جو ہیں وہ مہمان نوازی کے لیے حاضر رہیں گے۔ تو یہ فرشتوں کے متعلق تھا کہ ان کے اوپر ایمان
یہ ارکان ایمان میں سے جو ہے وہ دوسرا جز تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی ہیں، جسم رکھتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق یہ تصور، جیسا کہ ہمارے ہاں کے بعض سر سید احمد خان اور پرویز وغیرہ ہیں، وہ ان کے جسمانی طور پر ان کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ تو فرشتوں کا جو وجود اور ان کے بارے میں تذکرہ قرآن و صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، اس کے اوپر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان کے اوپر مضبوطی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔